اتنی محبت کہ انسان گناہوں کے باوجود بھی اس کو پکارے یا اس کی طرف چل کے آئے، وہ دوڑ کے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پارٹ کو اس دنیا میں دے دیا اور 99 پارٹس اپنے پاس رکھے، اور اس ایک پارٹ سے انسان اور جنات اور حیوانات اور رینگنے والے آپس میں رحم کرتے ہیں. تمام انبیاء کی رحمت اپنے قوموں کے لیے، ان ارسلناک رحمۃ للعالمین، آپ تمام کٹھی کر دیں، وہ اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا پارٹ کے برابر بھی نہیں پہنچتی. کہ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ قیامت کے دن میرا حساب میرے پیرنٹس لیں مجھ سے یا میرا حساب اللہ تعالیٰ لیں، آئی ول چوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قیامت کا دن ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ٹھٹرا رہے ہیں، آپ کانپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں، میرے بندے وہ صرف میرے اور تیرے درمیان میں ہے، جا جنت میں چلا جا. تو شیطان اصل میں نا ایک دو چیزیں کرتا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا مطلب کہتا ہے کہ یار تو نا بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق تھا، تجھے تو علم بھی تھا، تو نماز بھی پڑھتا ہے، تو حجاب بھی کرتی ہے، پھر تو نے یہ کیسے کر لیا، پھر تو نے گانا سن لیا، کسی کے ساتھ بات کر لی. کمال کی جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آئی ابو سعد بھائی کی بات بھی کرتے کرتے. اچھا یہ جو حدیث آپ نے بتائی نا کہ تم میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، میں تم ایک ہینڈ اسپین آؤ، میں پورا عام لینتھ تمہارے پاس آؤں گا، یعنی یہ کیا کون رہا ہے؟ اگر ہم واللہ امیجن کریں نا، کیا اس کو ہم سے کچھ چاہیے؟ کیا وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ کیا ہماری عبادات اس سے کوئی فائدہ کر سکتی ہیں؟ کیا اس کی ڈومینین اور مائٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے ہماری پرے سے؟ یا ہمارے گناہ کیا اس پہ کوئی فرق ڈالتے ہیں؟ ہماری ایگزسٹنس سے نان ایگزسٹنس اس ذات پہ وہ الغنی ہے، لیکن پھر بھی اتنی محبت کہ انسان گناہوں کے باوجود بھی اس کو پکارے یا اس کی طرف چل کے آئے، وہ دوڑ کے آئے. اور وہ جو حدیث ہے نا کمال کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو کریٹ کر دیا، ساری مخلوق کی خلقت ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں نا لکھا اور وہ کتاب کو فوق العرش، عرش کے اوپر رکھ دیا، اور یہ تمام کریشن سے اور عرش سے اوپر یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی غلبت غضبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں نا وہ اختتام اس پہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر. یعنی دس از ریٹن، یہ اللہ نے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی ہمیشہ کے لیے. اور وہ جو حدیث ہے اللہ اکبر، جس میں متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 پارٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پارٹ کو اس دنیا میں دے دیا اور 99 پارٹس اپنے پاس رکھے، اور اس ایک پارٹ سے انسان اور جنات اور حیوانات اور رینگنے والے آپس میں رحم کرتے ہیں. اور فی روایت اخرى، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رحمت کی وجہ سے ایک اینیمل اپنا ہوف بچے پہ نہیں رکھتا اور اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے. کین وی جسٹ تھنک اباؤٹ دس حدیث؟ جنات کا آپس پہ جو رحمت ہے وہ اس ایک پارٹ کی وجہ سے ہے. ماؤں کی ساری جو رحمت ہے اپنی اولاد کے لیے، انسان کی جو اپنے پڑوسوں کے لیے رحمت ہے، انبیاء کی جو رحمت ہے، اخی واللہ انبیاء کی جو رحمت ہے اپنی امتوں، وہ اس ایک پارٹ کے اندر ہے. اس پارٹ کا ایک پارٹ ہے. یہ ساری کمبائنڈ از ون پارٹ، all of this combined is one. وہ حدیث ہے نا کب سے لے کر کب تک، کب سے اللہ اکبر، شروع سے لے کر اور آخرت تک compile یہ کرتے ساری رحمتیں جو آج تک ہوں گی وہ دیٹ از جسٹ ون پارٹ. اور جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی وہ ضعیف حدیث ہے. آپ 70 مائیں کیا پوری کائنات کی مائیں، اور جو شروع سے آئیں اور آخر تک آئیں گی، اور تمام انبیاء کی رحمت اپنے قوموں کے لیے، ان ارسلناک رحمۃ للعالمین، آپ تمام کٹھی کر دیں، وہ اللہ رب العالمین کی ایک رحمت کا پارٹ کے برابر بھی نہیں پہنچتی. what imagine جب 99 پارٹس آف رحمہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو دکھائیں گے. تو عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لیغفرن یوم القیامہ مغفرۃ لم تخطر قلب بشر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح کی بخشش لوگوں پہ کریں گے نا، انسانوں کے دل امیجن نہیں کر سکتے. قیامت کے دن انسانوں کے دل امیجن نہیں کر پائیں گے رب جس طرح سے لوگوں کو
اچھا معاف کر رہے ہوں گے. اس سے یعنی پتہ یہ چلتا ہے سبحان اللہ, ہم تو یعنی نالائق ہیں, ہم بڑی لیٹ سمجھتے ہیں یا کبھی کبھار سمجھ میں بات بھی نہیں آتی. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا نا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, پھڈا ہے کسی کے ساتھ نا, اور اب جو جج ہے نا, لیٹس سے آپ کی مدر ہیں یا آپ کے فادر ہیں, آپ کتنے سکون میں آ جاؤ گے, اوہ یار اب جو ہے نا اب مسئلہ نہیں ہوگا, اب میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا, رائٹ. آپ کو بڑا سکون آ جاتا ہے. اب اس کو ایسے سمجھیں, سفیان ثوری سے پوچھا گیا اور کہتے ہیں کہ لو خیرت ان یحاسبنی اللہ او ان یحاسبنی والدی, کہ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ قیامت کے دن میرا حساب میرے پیرنٹس لیں مجھ سے یا میرا حساب اللہ تعالیٰ لیں, I will choose Allah subhanahu wa ta'ala because he is more merciful than my parents. اور شیخ وہ سفیان ثوری کا جو دوسرا قول ہے وہ کہتے ہیں نا, کسی نے پوچھا کہ اذ اقامک اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ تو جب کھڑا کرے گا قیامت کے دن, وقال لک, اور تجھے کہے گا ما غرک بربک الکریم, یا سفیان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا میرے بارے میں, تو سفیان ثوری کہتے ہیں میں اللہ کو کہوں گا غرتنی ستورک المرخا, غرنی ستورک المرخا, کہ اللہ مجھے میرے گناہوں پہ پردے نے دھوکے میں ڈال دیا. یہ جو ہے نا کہ سبحان اللہ, مجھے تیرے جو پردہ تھا نا میرے گناہوں پہ, اور تو میرے امیج کو ہمیشہ اچھا ہی بنا کے پیش کرتا رہا, اور مجھے تو نے کبھی ایکسپوز نہیں کیا اور میرے گناہ کبھی ظاہر نہیں کیے, اس چیز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا یار. شیخ اٹ گیٹس سو انٹیمیٹ, سبحان اللہ. اب دیکھیے جو پردہ ہے نا, یعنی از اٹ پاسبل فار اس ٹو ایون امیجن کہ پردہ ساری زندگی رہا, قیامت کا دن ہے, آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ٹھٹرا رہے ہیں, آپ کانپ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں میرے بندے وہ صرف میرے اور تیرے درمیان میں, جا جنت میں چلا جا. اللہ اکبر. اس مائنڈ سے رمضان میں داخل ہونا یار, مطلب یہ اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انٹر رمضان ود دس مائنڈ سیٹ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کنورسیشن کو آگے لے جاتے ہوئے کہ ہمارے جو موسٹ آف دا لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آیا ہوپ فل ہیں یا ہوپ لیس ہیں. تو اگر آپ آف دا بورڈ دیکھیں گے نا لوگوں کو, تو وہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یار اللہ تعالیٰ نا ناراض ہے کسی نہ کسی ماضی کے آپ کے گناہ کے اوپر, اور کوئی نہ کوئی چیز آپ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ کے حالات پہلے جیسے نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ نا بائی ڈیفالٹ یہ آنسر ملتا ہے. جبکہ اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی معافی مانگ بھی لیں تو شیطان ہمیں اس چیز کے اوپر لگا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا, وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جبکہ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں, مجھے اصل میں ایک سوال آیا تھا اسی کے اوپر کہ میں نے بہت کوشش کی اور اپنا استغفار بھی کیا, توبہ بھی کی, لیکن نا مجھے نا سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا وہ گلٹ رہتا ہے, گلٹ رہتا ہے, یہ ایف اے کیو ہے بیسیکلی, یہ ایک نا شدید گلٹ رہتا ہے. تو آئی واز تھنکنگ, اور مجھے نا بیٹھے بیٹھے ایک دم خیال آیا کہ اگین انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اور آپ حیران ہو جائیں گے سوچ کے کہ میں نے ان سے کہا کہ یار آپ نے کسی کا قتل تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا ایک نبی تھے جن سے نا قتل ہو گیا تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور وہ جب انہوں نے مکہ مارا اور ہی واز ڈیڈ پرسن, اور فوراً انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے, اور پھر قال رب اغفر لی. آپ ان کا یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسا تھا کہ آیت ہے رب اغفر لی, قال رب اغفر لی. انہوں نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دیں. اگلے الفاظ ہیں فغفر لہ, اللہ اکبر, اگلے ایگزیکٹلی فغفر لہ. اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ فا اور سما میں فرق ہے. سما ہوتا ہے دین اور پھر اور کچھ وقت, یعنی سما میں کچھ ٹائم ہوتا ہے, اور جو فا جس کا نارملی ہم ترجمہ پس کر دیتے ہیں اور کہیں استعمال نہیں کرتے ہم پس, تو فا از کوئکر. فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے آپ کیوں اتنا پریشان ہیں, اور آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں. تو شیطان اصل میں نا ایک دو چیزیں کرتا ہے ہمارے ساتھ. ایک تو ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہتا ہے کہ یار تو نا بڑا اچھا تھا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا تعلق تھا, تجھے تو علم بھی تھا, تو نماز بھی پڑھتا ہے, تو حجاب بھی کرتی ہے, پھر تو نے یہ کیسے کر لیا, پھر تو نے گانا سن لیا, کسی کے ساتھ بات کر لی, یا جو بھی ایکسٹریم ہے. تو اب دیکھنا اب وہ پہلے والی بات نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نا اب تجھے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. حالانکہ ایسا پھر اگین ما یفعل اللہ بعذابکم. ایکچولی